ذرا بتائیے یہ جو نام ہے شبیر و شبر، اس کی تاریخ کیا ہے، معنی کیا ہے، نسبت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام پر اپنے نواسوں کا نام رکھنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ شبر اور شبیر ان کے صاحبزادوں کے نام تھے، تو اس نسبت سے نبی مکرم علیہ السلام نے نام رکھنے کا ارادہ فرمایا، تو پھر نبی مکرم علیہ السلام کو حسن اور حسین نام عطا فرمائے گئے۔ ان دونوں کا معنی حسن سے ہے، اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ دونوں میں حسن نظر آتا ہے، اور ان کا ذکر اتنا حسین ہوتا ہے کہ آپ حسین پڑھیں تب بھی مزہ آتا ہے اور حسین پڑھیں تب بھی مزہ آتا ہے۔ واہ واہ۔ اور دونوں میں حسن آئے گا تو حسین آئے گا، دونوں میں حسین بھی آئے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ حسن اور سارا معاملہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچا ہے نبی پاک علیہ السلام سے امام حسن حسین تک، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا حضرت علی اکبر تک، اور پھر آگے پھر اہل بیت اطہار کے جو ائمہ ہیں ان میں سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یوں آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دو چیزیں آگے منتقل ہوتی چلی گئی ہیں، ایک نبی پاک علیہ السلام کا علم، اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا معاملہ، اور تیسرا اس میں آپ شامل کیجئے کہ حسن کا معاملہ۔ تو لہذا آپ کو جو خاص طور پر حسنی یا حسینی سید نظر آئیں گے نا، آپ جب ان کو دیکھیں گے تو ان میں قدرتی طور پہ ایک حسن و جمال آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھ کے لگے گا واقعی بھائی یہ فاطمی سید ہے، حسنی یا حسینی سید ہے، واقعی آپ کو دیکھ کے لگے گا۔ تو یوں مطلب اس اعتبار سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ اگلی گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، آپ کے القابات بڑے زیادہ ہیں۔ ایک لقب آپ کا سید الاسخیاء ذکر کیا گیا، یعنی سخیوں کا سردار، اور اس اعتبار سے آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے اپنے گھر کا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے معمولات میں لکھا گیا، یعنی سید الاسخیاء کے اعتبار سے، کہ آپ روزانہ فجر کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لاتے، نماز ادا فرماتے، اس کے بعد وہیں تشریف فرما رہتے، یہاں تک کہ لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ رہتا۔ اس کے بعد نماز اشراق و چاشت ادا فرمانے کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھر تشریف لے جاتے، اور ایسے نہ جاتے بلکہ کوئی نہ کوئی تحائف آپ کے پاس ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی ہدیہ ہوتا تھا جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ علی کا بیٹا ہو اور ازواج مطہرات سے محبت کا معاملہ، کیسا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے درمیان محبت کا معاملہ۔ دوسرے یہ کہ آپ کا ایک لقب ذکر کیا گیا تقی۔ اچھا، تقی بھی اس اعتبار سے کہ گویا کہ خوف خدا اور عبادت کا معاملہ، ظاہر ہے کہ آل رسول ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی دوسرا کلام ہی نہیں ہے کہ کیا عبادت کا معاملہ ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے اپنی عمر بھر میں 25 حج فرمائے، 25 حج فرمائے، اور ان میں سے 22 حج وہ ہیں جو آپ نے مدینے سے مکے پیدل جا کر کے کیے۔ کس نے کہا تھا کہ آپ پیدل چل کے جاتے ہیں؟ کہا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سواری اختیار کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسی ہستی ہے کہ جوانی کا معاملہ بھی ہے، اور کون ہوگا جو یہ کہے کہ جناب میری سواری آپ کے لیے حاضر نہیں ہے؟ وہ تو سب کے سب اہل بیت پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ آپ کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے اس اعتبار سے نا، یہ نہیں کہ فقط نواز رسول ہونے کی نسبت مل گئی تو بس ٹھیک ہے ساری نسبتیں حاصل ہو گئیں، بلکہ آپ کریکٹر اور کردار کا معاملہ دیکھیے کہ پھر ذمہ داری زیادہ ہے آپ پر، ذمہ داری زیادہ ہے کہ جب نسبت حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے اور نسبت نبی پاک علیہ السلام سے، تو پھر ذمہ داری بھی اتنی زیادہ بڑی ہے، مقام بھی اتنا زیادہ بڑا ہے، اور مرتبہ بھی اتنا زیادہ بڑا ہے، تو پھر اہمیت بھی اس اعتبار سے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مدینے سے مکے پیدل چلنا کوئی آسان ہوگا اس دور کے اندر؟ آج کل کے دور میں جو ہے بندہ جو ہے وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے، بس میں جا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں اتنا سفر ہو گیا، مجھے 6 گھنٹے لگ گئے، 5 گھنٹے لگ گئے، 4 گھنٹے لگ گئے، اس کو بڑا مشکل ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کتنا عرصہ پہلے مدینے سے نکلتے ہوں گے حج کے ایام تک پہنچنے کے لیے۔ آج کل روڈ بالکل صاف ستھرا ہے، پھر بھی کبھی سواری لیٹ ہو جاتی ہے حج میں، تو مینا سے مکہ جاتے ہوئے جی صاف راستے میں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل اسٹریٹ راستہ ہے، پانی کا بھی مسئلہ راستے میں نہیں ہے، واش رومز بھی ہیں، اور بریجز بھی بنے ہوئے ہیں، روڈز بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، موسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ دھول مٹی ہو، تو اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، مدینے سے مکہ آنا، مدینے سے مکہ آنا، اور پھر یہ بھی شبیر بھائی اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیے کہ ایک آدھ مرتبہ شوقیہ چلے گئے نا، 22 مرتبہ کہہ دینا آسان ہے، کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ بھئی ہم یہاں سے وہاں تک جائیں گے، ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے واک کرو
چہل قدمی کرو تاکہ تمہاری صحت بہتر ہو. ہم 4 دن کرنے کے بعد کہتے ہیں میرا بدن کم ہو گیا, چوتھے دن مشین پہ کھڑے ہوتے ہیں بدن کتنا کم ہوا, کم نہیں ہوا, اتنا ہوا, کیا ہوا؟ سبحان اللہ. آپ کی شان یہ کہ مدینے سے مکے 22 مرتبہ اور کل حج آپ نے جو 25 حج فرمایا آپ نے, تو اندازہ لگائیے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی آپ کو قوت و استعداد سے نوازا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہونے پر یہ سارا معاملہ. ایک حدیث یہاں پیش کروں کہ جو خاص طور پر آپ سے ہی روایت کی گئی اور آپ ہی سے بیان کی گئی. کسی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث یاد ہے؟ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارکہ بعد نے لکھا 7 سال ہے, بعد نے لکھا 8 سال ہے, کیونکہ سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہے تو 7.5 یا 8 سال کی عمر مبارکہ آپ کی بنتی ہے. اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارکہ تقریباً 6.5-7 سال کے قریب جو اختلاف تاریخ سے جو ہے بیان کی گئی ہے. یہاں اس حدیث سے پہلے ایک بات اور دیکھیے کہ اب حضرات حسنین کریمین میں مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ دونوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے, دونوں کی فضیلتیں, لیکن کہا گیا کہ زیادہ امام حسن نے حضور کو دیکھا ہے لہذا وہ حضرت امام حسین کے بھی امام ہوئے. اچھا, تو لہٰذا اس لیے ان کی فضیلتیں زیادہ ہیں. لیکن ہمارے حضرت امام حسین کا ذکر بڑی محبت و عقیدت سے کیا جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا ذکر خیر بھی ہر جگہ پہ کیا جائے کیونکہ حضرت امام حسین کے بھی آپ امام ہیں. دوسری گزارش جو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سے پوچھا کہ کوئی حدیث آپ کو یاد ہے؟ کہا میری عمر کم تھی اس وقت, چھوٹے کا لفظ میں جان بوجھ کے نہیں کہتا کہ آپ چھوٹے تھے, وہ تو ہمیشہ سے بڑے ہیں, عمر آپ کی کم تھی تو تشریف لائے تو صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. تو آپ نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً آپ کو اپنے قریب بلایا, وہ کھجور منہ سے نکالی. تو کس نے کہا کہ بچہ ہی تو ایک کھجور کھا لی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد و آل محمد پر صدقے کو حرام قرار دیا.